ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم اپنا پروگرام آؤ قرآن سیکھے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام آؤ قرآن سیکھے آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سیکھ پائیں گے درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا۔ تو آئیے اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 6 سے اپنے پڑھنے کی شروعات کریں گے۔ سبق نمبر 6 سے آج ہم ابتدا کریں گے۔ آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے ہم اپنے سبق نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، سبق نمبر 6 کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ یہ کہ سبق نمبر یہ جو 6 ہیں، یوں سمجھ لیجئے پچھلے جو آپ اسباق پڑھ کر آئے، خاص طور پر سبق نمبر 3، سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 3 آپ نے حرکات کے بارے میں پڑھا، یعنی زبر زیر پیش، ان کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس سبق کا بھی لحاظ ہمیں اس سبق نمبر 6 میں کرنا ہے۔ دوسری بات، ہم تنوین کا بیان پڑھ کر آئے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی ایگزامپل، اس کے کلمات اس سبق نمبر 6 میں آئیں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہم سبق نمبر 4 پڑھ کر آئے، جو خاص طور پر وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا بھی لحاظ ہم سبق نمبر 6 کے اندر کریں گے۔ اچھا، سبق نمبر 6، اس کے ہجے کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو ہم یہاں پر سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ملکن، آپ کو امید ہے اسکرین پر دکھ رہا ہوگا یہ LCD میں ملکن۔ تو اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ میم زبر ما، پھر بعد والا جو حرف ہے اس کو ملائیں گے، لام زیر لی، ملی ملی، کاف 2 پیش کن، ملیکن۔ یعنی جو 3 حرفی کلمہ ہوگا، 3 حرف والا لفظ ہوگا، کلمہ ہوگا، تو پہلے حرف کو پڑھیں گے، پھر بعد میں جو دوسرا حرف ہے اس کو پڑھ کر پہلے والے کے ساتھ ملائیں گے، پھر بعد میں جو تیسرا حرف ہے اس کو پڑھ کر شروع سے ملائیں گے، پھر بعد میں رواں یعنی متن پڑھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کے پڑھنے کی شروعات کرتے ہیں۔ نون زبر نا، زا زبر ز، نز، جی ناظرین دونوں کو ملا لیں گے، نز، لام زبر ل، جب تیسرا کلمہ پڑھ لا تو پھر جب تیسرا کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو اب تینوں کو ملائیں گے، نزل، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر ل، خال، قاف زبر قا، خلق۔ جی ناظرین یہاں پر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ جو حرکات ہیں زبر، ٹھیک ہے، تو اس کو دراز نہیں کرنا ہے، یعنی اس طرح نہیں خلاق خلاق خلاق، اس طرح دراز نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، یعنی خلق خلق، یہ قاف کی حرکت میں جھٹکا بھی ہمیں نہیں دینا ہے۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ ایک ایک حرف کو تو پہلا الگ الگ کریں، جب رواں پڑھنے لگے خلق، پھر تینوں کو ملا دے، خلق خلق خلق، ٹھیک ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، صاد زبر ص، دال زبر د، صد، قاف زبر ق، صدق۔ ناظرین اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ صاد حروف مستعلیہ ہے، قاف حروف مستعلیہ ہے، دونوں کو ہم موٹا یعنی پور پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں حرف کو پور کرنے کے چکر میں، یعنی جب دونوں حرف کو ہمیں پور کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایسا نہ ہو کہ یہ دال بھی پور ہو جائے، یعنی اس طرح صدق 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 صدق، دال پور نہیں ہونا چاہیے، صدق 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 صدق، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ہو سکے تو آپ تھوڑا الگ الگ کر کے کریں، جیسے صدق صدق صدق۔ آگے چلتے ہیں، یا زبر یا زبر یا، دال زبر د ید، کاف زبر کا یدک، با زبر ب، لام زبر ل بل، غین زبر غ بلغ۔ جی غین کو ہمیں پور کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ طا زبر طا، با زبر ب طب، عین زبر ع طبع۔ اب آئیے ہم سطر نمبر 1 رواں میں متن میں پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ، نزل خلق صدق یدک بلغ طبع۔ ٹھیک ہے ناظرین، آئیے ناظرین لائن نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں، سطر نمبر 2 کی طرف، جیم زبر ج، عین زبر ع جع، لام زبر ل جعل، فا زبر ف، عین زبر ع فع، لام زبر ل فعل۔ یاد رکھیں ناظرین حرکت دراز ہونے نہیں پائے، یعنی فعل فعل جعل یہ غلط ہے، بلکہ جعل فعل، حرکت کو ہمیں دراز کھینچنا نہیں ہے۔ نون زبر ن، وا زبر و، وا یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو ہر حال میں ہمیں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ نو، را را زبر را، نوار نوار، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، را کو پور اس لیے کریں گے کہ را پر زبر ہے، اور را پر زبر ہو تو اس کو را کو پور پڑھیں گے۔ نوار نوار، حروف مستعلیہ یا کوئی بھی پور حرف جب ہم اس کو پور کریں گے تو ہونٹوں کو گول ہمیں نہیں کرنا ہے، اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے چلیں، ذال زبر ذ، کاف زبر کا ذک، را زبر را ذکر، کاف زبر کا، سین زبر س کس، با زبر ب کسب، حمزہ زیر ای، جی حرکت زیر ہو تو آواز کو نیچے گرا کے ادا کرنا ہے، حمزہ زیر ای ای ای، با زیر بی ای بی، لام زیر لی ایبیلی ایبیلی، ایبیلی 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 یہ مجھول ہو جائے گا، ایبیلی ایبیلی نہیں، ایبیلی ایبیلی، آواز کو نیچے گرا کر زیر کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو زیر پھر معروف طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین ہم سطر نمبر 2 لائن نمبر 2 کی دہرائی کر لیتے ہیں، جعل فعل نور ذکر کسب ایبیلی۔ اب سطر نمبر 3 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، را پیش رو، سین پیش سو رسو،
لام پیش لو رسولو. جی ناظرین اب یہ دیکھیں پوری جو سطر ہیں یہ پیش والی سطر ہیں، تو ہمیں پیش میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. جب ہم ہونٹوں کو گول کر لیں گے تو پیش کامل طور پر ادا ہوگا، مکمل طور پر صحیح طور پر ادا ہوگا. جیسے رسولو رسولو رسولو، اگر آپ رسول رسولو 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 تو یہ دیکھیں صحیح ادا نہیں ہوگا. رسولو رسولو، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے پیش کو ادا کرنے میں. آگے چلتے ہیں. صاد پیش سو، حا پیش حو سوحو، فا پیش فو سوحوفو. صاد کو پور کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. تا پیش ثو، لام پیش لو ثولو، تا پیش ثو ثولوثو. جی اس میں تھوڑا دھیان رکھنا ہے، توجہ رکھنی. اگر توجہ نہیں رکھیں گے ہجے کرنے میں تو پھر تا کے اندر سین والی آواز پیدا ہو جائے گی. تو آرام سے ثولوثو ثولوثو سولوسو، یہ سین کی آواز پیدا نہ ہو کیونکہ تا یہ اس کے اندر نرمی کی صفت پائی جاتی ہے. تا کے اندر نرمی کی صفت پائی جاتی ہے، سختی کی نہیں. تا کے اندر نرمی کی خوبی پائی جاتی ہے، سختی نہیں. تو ہمیں اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ثولوثو ثولوثو. جی آگے چلتے ہیں. سین پیش سو، دال پیش دو سودو، سین پیش سو سودوسو. جی یہ جو سین ہے اس کے اندر سیٹی کی آواز ہمیں نکالنی ہے اور اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ سیٹی نکالنا اور سختی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے اس حرف کی. سودوسو. حا پیش حو، را پیش رو حورو، میم پیش مو حرومو، را پیش رو، با پیش بو روبو، عین پیش عو ربوعو. آئیے ناظرین سطر نمبر 3 کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں. رسولو، یاد رکھیے یہ پیش کی سمجھو لائن ہے تو ہمیں پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. رسولو، صحوفو، ثلثو، سدوسو، حرومو، ربوعو. جی اب لائن نمبر 4 کی طرف ہم چلتے ہیں. حا زبر ح، میم زیر می حمی، دال زبر د حمیدہ، خا زبر خا، طا زیر طی خطی، فا زبر ف خطیفہ، میم زبر م، لام زیر لی ملی، کاف زیر کی ملی کی. یاد رہے ناظرین جیسے ہم حرکت کے بیان میں پڑھ کر آئے کہ زبر یہ آواز اور منہ کھول کر ادا ہوتی ہے. زبر یہ آواز اور منہ کھول کر ادا ہوتی ہے، جیسے م م م. اور زیر یہ آواز کو نیچے گرا کر ادا کیا جاتا ہے، آواز کو پستی کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو یہ جو لام اور کاف کے نیچے جو زیر ہے آواز ہم پستی کی طرف لے جائیں گے. ملیکی ملیکی ملیکی. ٹھیک ہے آگے چلیں. تا زبر ت، زا زیر زی تزی، دال زیر دی تزیدی، تا زبر ت، جیم زیر جی تجی، دال پیش دو تجیدو، یا زبر یا، لام زیر لی یلی، جیم پیش جو یلیجو. جی ناظرین آئیے ہم لائن نمبر 4 کی دہرائی کر لیتے ہیں. حمیدہ، خطیفہ خطیفہ، خا کو بھی پور کرنا ہے طا کو بھی پور کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. خطیفہ، ملیکی، تزیدی تجیدو، یلیجو. ٹھیک ہے آئے اب سطر نمبر لائن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. قاف پیش قو، تا زیر تی قوتی،
لام زبر لا، قتیلا، پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ہمیں ادا کرنا ہے، قو قو، قتیلا قتیلا۔ سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سئیلا۔ قاف پیش قو، را زیر ری، جی را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، قوری قوری قوری۔ حمزہ زبر ا، قوری ا۔ جی ناظرین، یہ جو حمزہ کے ساتھ یا لکھی ہوئی ہے تو یہ صرف لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی، تو ہم اس کے ہجے بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، قوری ا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں ناظرین۔ قاف زبر ق، میم زبر م، قم، را زیر ری، قمری۔ جی ناظرین، اس را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کاف زیر کی، با زبر ب، کی با، را پیش رو، کی با رو۔ اس را کو پور پڑھیں گے ناظرین کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہمیں پور پڑھنا چاہیے۔ کی با رو، ہا پیش حو، شین پیش شو، حوشی، ہا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را زبر را، حوشیرا۔ جی ناظرین، اس کو بھی ہمیں را کو پور پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے۔ آئیے ہم اس سطر کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ قتیلا قتیلا، سئیلا۔ یاد رہے ناظرین، حرکات کو ادا کرنے میں اس کی ادائیگی کا ہمیں خیال رکھنا ہے خاص طور پر، یعنی جب زبر کو ادا کریں گے تو منہ کھول کر، آواز کھول کر ادا کریں گے، زیر کو آواز نیچے گرا کر ادا کریں گے، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ آئیے ہم اپنی سطر کی لائن کی جو بھی ہم نے پڑھی ہجے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ قتیلا، سئیلا، قریئا، قمری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، قمری، کبرو، حشیرا۔ اب سطر نمبر ہم 6 کی طرف جاتے ہیں، اس کی ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، ہا زبر ح، اح، دال دو زبر دن، احدن۔ دیکھیں ناظرین، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ جب بھی دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوا ہو، دیکھیں دو زبر کی تنوین اس کے ساتھ الف ہے، یہ دو زبر کی تنوین ہے اس کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے؟ یا دو زبر کی تنوین کے ساتھ یا لکھا ہوا ہو، دو زبر کی تنوین کے ساتھ یا لکھا ہو، تو جہاں بھی دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا ہو یا لکھا ہوا ہو تو ہمیں اس الف اور یا کو ہجے میں نہیں پڑھنا ہے، اس الف اور یا کو ہجے میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم اس کی ہجے کریں گے تو دال دو زبر دن، احدن، احدن۔ یاد رہے حرکت دراز نہ ہو، احدن، 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 ٹھیک ہے؟ اور حروف کی تلفظ کی ادائیگی کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، یعنی جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے وہیں سے ہمیں اس کے مخرج سے، اس کے نکلنے کی جگہ سے ہمیں اس کی جو بھی خوبی ہے اس خوبی کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے۔ میم زبر م، را زبر را، مرا، را کو پور کریں گے کیونکہ را پر زبر ہے۔ ضاد دو زبر ضن، مرضن، عین زبر ع، میم زبر م، عم، لام دو زبر لن، عملن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ اس میں دھیان رکھیں کہ یہ پیش کھینچ نہ جائے، یعنی ہودن، ہودن یہ غلط، بلکہ ہدن، ہدن، ہدن۔ ہاں، ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کو کھینچنا ہمیں نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ طا پیش تو، واو دو زبر ون، طون، قاف پیش قو، را دو زبر رن، قرن، ٹھیک ہے؟ اب اس سطر کی ہم دہرائی بھی کر لیتے ہیں۔ احدن، مرضن، عملن، ہدن،
तूवन, जी तूवन, 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 तो को खींचना नहीं है, उसके पेश को खींचना नहीं है, पेश को बगैर खींचे पढ़ेंगे, ठीक है। तूवन, तूरन, तूरन, ठीक है। आगे चलें। मीम ज़बर म, सीन ज़बर स, मस, दाल दो ज़ेर दिन, मसदिन, ता ज़बर ता, जी ये ता को हमें नरमी के साथ अदा करना है, सख्ती के साथ अदा नहीं करना है, वरना सीटी की आवाज़ निकल जाएगी। मीम ज़बर म, तम, नून दो ज़ेर निन, तमनिन, सीन ज़बर स, खा ज़बर ख, सख, ता दो ज़ेर तिन, सखतिन, वा पेश वो, लाम ज़बर ला, गुला, लाम दो ज़ेर लिन, गुला लिन। जी नाज़रीन, ये वा हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और इसको हमें हर हाल में पूर यानी मोटा पढ़ना है। और वा ये नरमी है, इसके अंदर इसको नरमी के साथ अदा करना है, सख्ती के साथ अदा नहीं करना, यानी ज़ूलालिन, ज़ूलालिन, ये ज़ा की आवाज़ इसके अंदर पैदा ना हो, बल्कि ग़ुलालिन, 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 ठीक है। आगे चलें। फ़ा ज़ेर फ़ी, हमज़ा ज़बर अ, फ़ी अ, ता दो ज़ेर तीन, फ़ी अ तीन, आइन पेश उ, नून पेश नू, उनु, पेश को अदा करते वक्त होंठों को गोल करना है, उनु, क़ाफ़ दो ज़ेर क़िन, याद रहे ज़ेर को अदा करते वक्त आवाज़ नीचे की तरफ जाएगी, गिर जाएगी, पस्ती की तरफ जाएगी। उनुक़िन, उनुक़िन, आइए सतर की दोहराई कर लेते हैं, इस लाइन की दोहराई कर लेते हैं। मसदिन, तमनिन, सखतिन, खा को भी पूर करना है, तो को भी पूर करना है, क्योंकि ये दोनों हुरूफ़ मुस्तालिया में से, और हुरूफ़ मुस्तालिया कितने हैं? 7 है, जिनका मजमुआ है खुस्सदगतिन क़िद, ठीक है। ये हुरूफ़ मुस्तालिया, इन हुरूफ़ को हर हाल में पूर यानी मोटा पढ़ा जाता है, तो यहाँ भी हमको इसको पूर यानी मोटा पढ़ना है। सखतिन, सखतिन, गुलालिन, गुलालिन, फ़िअतिन, फ़िअतिन, उनुक़िन, उनुक़िन। जी आगे सतर हम पढ़ते हैं। नून ज़बर न, फ़ा ज़बर फ़, नफ़, रा दो पेश रुन, नफ़रुन। जी इस रा को पूर पढ़ेंगे, क्योंकि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पूर पढ़ते हैं, रा पर दो ज़बर या दो पेश हो तो रा को पूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रा पर दो पेश है, इस वजह इस रा को हम पूर पढ़ेंगे। नफ़रुन, नफ़रुन। जी साद ज़बर स, मीम ज़बर म, सम, सम, दाल दो पेश दुन, समदुन, समदुन। ये सौद को हमें पूर करना है, क्योंकि ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। गैन ज़बर ग, ضاد ज़बर द, गद, 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 बा दो पेश बुन, गदबुन, गदबुन। गैन को भी पूर करना है, दाद को भी पूर करना है, गदबुन, गदबुन। लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लई, बा दो पेश बुन, लईबुन, हमज़ा पेश उ, होंठों को गोल करना है पेश को अदा करते वक्त। दाल पेश दु, उदु, ना, नून दो पेश नून, उदुनुन, उदुनुन। हाँ तीनों में पेश है तो होंठों को गोल करना है, उदुनुन, उदुनुन। आगे चलें। काफ पेश कु, ता पेश तु, कुतु, बा दो पेश बुन, कुतुबुन। यहाँ पर भी पेश है मुसलसल लगातार, तो हमें यहाँ पर भी इसको पूर करना, ऑटो को गोल करके अदा करना है, कुतुबुन। आइए सतर की दोहराई कर लेते हैं हम। नफरुन, समदुन, गदबुन, लईबुन, उदुनुन, कुतुबुन। जी आगे। जी नाज़रीन चलें अब आगे हम इसकी मशक करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए नाज़रीन, ये जो कलिमा है ये 4 हरफी कलिमा है,
تو اب اس کی ہجے کس طرح کریں گے ہم؟ سب سے پہلے دال کی ہجے کریں گے، پھر را کی ہجے کریں گے تو اس کو ملائیں گے، پھر جیم کی ہجے کریں گے، پھر پیچھے سے ملائیں گے، پھر تا کی ہجے کریں گے، پھر پیچھے سے ملائیں گے۔ تو اس طرح اس کی ہجے کرنی ہے، جیسا ہم سمجھتے ہیں اس کو پڑھ کر بھی۔ دال زبر دا، را زبر را، دا را، ملایا دونوں کو۔ آگے تیسرا حرف پڑھتے ہیں، جیم زبر جا، پیچھے سے تینوں کو ملائیں گے، دارجا، تا دو زبر تن، پھر پیچھے سے ملائیں گے، دارجتن، دارجتن۔ جی را کو پور پڑے گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ آگے چلیں، قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قیرادا، تا دو زبر تن، قیرادتن، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف زبر قا، علاقا، علاقا، تا دو زیر تین، علاقاتن، علاقاتن، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفارا، تا دو زیر تین، صفاراتن، صفاراتن، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، را زبر را، شجرا، تا دو پیش تن، شجراتن، شجراتن، را کو پور پڑے گے کیونکہ را پر زبر ہے۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، قاتا، قاف کو پور پڑے گے حروف مستعلیہ میں سے، قاتا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیش تن، قاتاراتن، قاتاراتن۔ آئیے اب اس 70 نمبر کی ہم مشق بھی کر لیتے ہیں، دہرائی بھی کر لیتے ہیں۔ دارجتن، 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 قیرادتن، قیرادتن، علاقاتن، 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 سفاراتن، 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 شجراتن، 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 قطراتن، قطراتن۔ جی ناظرین، آج ہم نے سبق نمبر 6 کی ہم نے مشق کی ہے، اور سبق نمبر 6 کے اندر ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حرکت دراز نہ ہو، زبر کو منہ کھول کر آواز کھول کر ادا کرنا ہے، اور زیر کو آواز نیچے یعنی پستی کی طرف لے جا کر ادا کرنا ہے، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، اور جو حروف قریب الصوت ہیں یعنی جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، اس کا لحاظ اس میں رکھنا ہے، حرکات دراز نہ ہو اس کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے، اور ہر حرف اپنی مخرج سے اپنی جگہ سے ادا ہو اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی جس حرف میں نرمی پائی جاتی ہے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، جس حرف میں سختی پائی جاتی ہے اس کو سختی سے ادا کرنا ہے، جس حرف کے اندر پور کی خوبی پائی جاتی ہے اس کو پور کرنا ہے، جس حرف کے اندر باریک کی خوبی پائی جاتی ہے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کی مشق کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر نئے سبق کو لے کر حاضر ہو گئے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔